بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے دلہن ایک مشق۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نئی نویلی دلہن جو شادی سے پہلے نارمل زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اس کی روزمرہ روٹین ہر حوالے سے نارمل ہوتی ہے اور وہ کسی بڑے پیچیدہ مرض میں مبتلا نہیں ہوتی، اس کے سسٹم سائیکل بھی نارمل ہوتا ہے۔ لیکن شادی کے فوراً بعد جب اسے پریگننسی ہوتی ہے تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، مختلف رسولیوں اور فائبرائڈ جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بعض میں فیلوپین ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں، ہارمونز کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، چہرے پر چھائیاں آ جاتی ہیں، رنگت بدل جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے حلقے بن جاتے ہیں، عمل میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ابارشن ہو جاتا ہے یا بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، اسٹل برتھ ہوتی ہے، یا پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ یا نارمل ڈیلیوری نہیں ہوتی اور مجبوریاً سیزیرین کرانا پڑتا ہے، یا سرے سے عمل ہی نہیں ٹھہرتا اور یہ لوگ مختلف اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہارمون ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، ہارمون تھراپی لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور دیکھیں، اس بات کا امکان ہے ایسی لیڈیز کے لیے کہ اس بات کا امکان ہے کہ انہیں یہ شکایات اپنے پارٹنر سے منتقل ہوئی۔ تو ہومیوپیتھی کی زبان میں اسے سائیکوسس اور سفلس مائزم کے بد اثرات کہا جاتا ہے، جو نسل در نسل مختلف بیماریوں کے نام سے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے جوڑے کو چاہیے کہ اگلی پریگننسی کا پلان کرنے سے پہلے دونوں میاں بیوی ایک معقول عرصہ تک اپنے قریبی مستند ہومیوپیتھ سے اپنا علاج کرائیں تاکہ موروثی بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکے، اور جو فیملی ٹو فیملی آگے بیماریاں منتقل ہو رہی ہیں، چاہے وہ ٹی بی ہے، کینسر ہے، رومیٹزم ہے، الرجی ہے، آٹو امیون ڈیسیزز ہیں، ہارمونل ڈیسیزز ہیں، کچھ بھی ہیں، تو ہومیوپیتھک علاج سے ان کا کلا کما کرنا ممکن ہے، بشرطے کہ نئی روح کو اس دنیا میں آنے سے پہلے پارٹنرز کا علاج کیا جائے، اور تاکہ زچہ اور بچہ صحت مند بھی ہو اور ذہین بھی۔ اور یہ ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ ایسی لیڈی جن کا پوری پریگننسی میں اور پریگننسی سے پہلے ہومیوپیتھک علاج کیا گیا، ان کے یہاں صحت مند اور ذہین IQ والے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔